فلم مافیا بزنس مین جو کہ کوریا کی گینگسٹر بزنس تھیم پر مبنی ہے، جس کے کہانی کی جو مین پلاٹ ہے وہ کس طرح کا ہے۔ ہم چلتے ہیں سین کی طرف۔ مافیا بزنس مین جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے کیونکہ اس کے مافیا آرگنائزیشن کو ایک باقاعدہ قانونی بزنس کمپنی کی طرح دکھایا گیا ہے، اور اس کے جو مین کریکٹر ہیں جس میں جی ہائیونگ جو کمپنی کا سب سے قابل و ٹھنڈے دماغ کا سینئر ہٹ مین مینیجر کون ولن کمپنی کا ایک لالچی کینہ پرور مینیجر ہے جو ہیرو سے جلتا ہے۔ یوں من یون ایک سابقہ گلوکار اور معصوم عورت ہے جسے ہیرو کو محبت ہو جاتی ہے۔ ہون ایک نوجوان لڑکا جو کہ کمپنی میں ہیرو کا اسسٹنٹ بنتا ہے۔ تمام جو ہے کہانی اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ عام میٹل ٹریڈنگ کمپنی کے آفس سے، لیکن یہ صرف دکھاوا ہے۔ اصل مافیا جو ہے یہ کرائے کے قاتلوں کا بزنس ہے۔ ہیرو ہائیونگ دو اس کمپنی کا سب سے مخلص ملازم ہے جو کئی سالوں سے بغیر سوال کیے ہوئے ہر قتل کا آرڈر پورا کرتا ہے۔ پہلا جو غداری کا موڑ جہاں آتا ہے، ہیرو کو اپنے نوجوان اسسٹنٹ ہون کو جان سے مارنے کا آرڈر ملتا ہے، لیکن جب وہ ہون کو مارنے لگتا ہے تو ہون اپنے کمائے پیسے اپنی ماں کو دینے کی التجا کرتا ہے۔ ہیرو کا دل پگھل جاتا ہے، وہ ہون کو زندہ چھوڑ کر کمپنی سے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کا کام ہو گیا ہے اور میں نے ہون کو مار دیا ہے، حالانکہ وہ ہون کو ہاتھ تک نہیں لگاتا ہے، اور کیونکہ وہ جانتا ہے ہون جو ہے وہ کمپنی کا سب سے مخلص ملازم ہے۔ ہون زندہ ہے اور ہیرو غداری کر رہا ہے۔ مینیجر کون ہیرو کو مارنے کے لیے گنڈے بھیجتا ہے۔ جو مینیجر کو پتہ چلتا ہے کہ ہیرو نے جو ہے وہ ہون کو نہیں مارا تو وہ اب ہیرو کو مارنے کے لیے گنڈے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مافیا کے گنڈے اس کی محبت میں می ہون کو گولی مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ جس سے محبت کرتا ہے ہیرو وہ اس کو مار دیتے ہیں، اور اب ہیرو جو ہے وہ انتقام کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ ہیرو اکیلا بھاری ہتھیار لے کر اپنی ہی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں گھس جاتا ہے۔ اب ہیرو بدلہ لیتا ہے اپنی محبت کا، کیونکہ ہمیشہ اس نے مخلص ہو کر جو ہے وہ کمپنی کے لیے کام کیا ہے۔ جو کمپنی جس طرح آرڈر دیتی ہے وہ اس طرح سے کمپلیٹ کرتا ہے، لیکن جو ہے وہ آخر میں جو ہے اس کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کی ہی محبت کو مار دیتے ہیں۔ اب می ہون کو جب گولی لگ جاتی ہے تو اب غصے کی آگ میں وہ جل رہا ہوتا ہے۔ ہیرو اکیلا ہتھیار لے کے ہیڈ کوارٹرز میں آ جاتا ہے۔ وہ لابی، کوریڈورز اور کیبنز میں موجود ایک سیکیورٹی گارڈ اور شوٹر کو گولیوں سے اڑا دیتا ہے۔ آخر میں وہ مینیجر کون اور مافیا کے بزنس کے بڑے مالک کو تڑپا کر مار دیتا ہے، اور خود بھی شدید زخمی ہو جاتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔ ہیرو جو ہے پولیس کھیل لیتی ہے۔ سب سے بڑی کورین مافیا کمپنی جو ہے وہ اربوں ڈالرز کا رپورٹس کا بزنس بن چکا ہے، اور یہ اس کی مرکزی کردار تھے۔ غداروں کی تلاش اور خونی منظر۔ جیونگ چنگ کو شک ہو جاتا ہے کہ کمپنی کے اندر پولیس کے مینیجر انڈر کور ایجنٹس موجود ہیں۔ وہ چائنا سے کچھ انتہائی جو ہے ہیکرز اور گنڈوں کو بلاتا ہے اور پولیس کا ڈیٹا ہیک کروا رہے تھے۔ ایک انتہائی سنسنی خیز منظر۔ جیونگ چنگ جیسے کو ایک انسان کو اندام میں بلاتا ہے۔ وہاں جیسنگ کا قریبی ساتھی اس کی ہیکر ٹیچر جو خود ایک پولیس ایجنٹ تھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیونگ چنگ جیسنگ کے سامنے ان دونوں کو بے رحمی سے قتل کر دیتا ہے۔ جیسنگ شدید خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اگلی باری اس کی ہے کیونکہ وہ خود ایک پولیس والا ہے، لیکن یہاں ایک بڑا ٹویسٹ آتا ہے۔ جیونگ چنگ کو پتہ چل چکا تھا کہ جیسنگ بھی ایک انڈر کور پولیس والا ہے، اور مگر وہ جیسنگ سے اپنی سچے بھائی چارے کی وجہ سے اس کا راز چھپا لیتا ہے اور وہ اسے کچھ نہیں کہتا۔ اس کے فوراً بعد گینگ کے گنڈے جیونگ چنگ کے ایک زیر زمین پارکنگ لاٹ میں جان لیوا حملہ کر دیتے ہیں، اور جیونگ چنگ کے ایک لفٹ اکیلا درجنوں گنڈوں سے لڑنے شروع کر دیتا ہے، اور خونی جو ہے بری طرح زخمی ہو جاتا ہے اور آسمان پر پہنچ کر اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ مرنے سے پہلے وہ ہسپتال کے بستر پر جیسنگ سے کہتا ہے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو بے رحم بننا ہوگا، اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا، ورنہ پولیس یا مافیا کوئی بھی تمہیں زندہ نہیں رہنے دے گا۔ فلم کا آخری حصہ یہاں پہ ہوتا ہے جب جیونگ چنگ کی موت ہوتی ہے۔ جیسنگ کا پولیس پر بھروسہ بالکل اٹھ جاتا ہے کیونکہ چیف وانگ نے اپنے صرف مقصد کے لیے کئی معصوموں کی جان لی تھی۔ جیسنگ اب مکمل طور پر بدلتا جاتا ہے، وہ ایک حقیقی مافیا بزنس مین کا روپ دھار لیتا ہے۔ اپنے
وفادار مافیا گنڈوں کو بھیج کر ہیری بوسلی جونگ کو لے تعمیر عمارت سے نیچے پھینکوا کر قتل کروا دیتا ہے۔ وہ چائنیز ہیکر کی مدد سے اپنے ہی پولیس چیف کونگ سے اعلیٰ افسران کو بھی ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اس کو انڈر کور پولیس ہونے کا ثبوت بھی ختم کر دیتا ہے اور آخر میں منظم بالکل دکھایا جاتا ہے کہ جیسے تمام دشمن پولیس کے مہروں کو ختم کر کے آفیشلی گولڈ مون کا رپورٹ مافیا بن کر کرسی پر بیٹھ کر نیا سربراہ بن جاتا ہے اور وہ قانون کی حفاظت کرنے والا پولیس والا نہیں بلکہ انڈر کور ورلڈ کا سب سے بڑا مافیا بزنس مین بن چکا ہے۔